السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 133 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 134 اینڈ 135 کو کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 1.5 لائن اور 1.5 لائن، تو 2 آیتوں کو انشاءاللہ تعالی آج ہم اور آپ پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ شیئر کرنے کا اجر آپ کو ملے، جو لوگ بھی اس سے کچھ بھی سیکھیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، ایک تو یہ ہے تلکا امتن، اور ایک آیت جو ہے دوسرے صفحے پر ہے جو کہ یہ ہے وقالو کونو ہودن او نصارا۔ تو یہاں تک میں نے تلاوت کی ہے، مشرکین تک۔ تو اوپر آ جائیں سب سے پہلے آیت نمبر 134 میں، تو اوپر یہاں پر آ جائیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تلکا۔ کیا ہے؟ تلکا، تلکا، تلکا۔ تو یہاں پر کچھ بھی نہیں سوچنا، تا کو لام سے ملانا ہے اور کاف کو زبر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کوئی کھینچنا لمبا کرنا کچھ ایسا نہیں ہے، تو اس کو آپ جلد پڑھ کر نکل جائیں۔ آگے امۃ قد خلت، اب یہاں پر دیکھیے میم کے اوپر شد آ گیا، شد آ گیا نا، آگے پیچھے کوئی تنوین کوئی نون ساکن نہیں ہے، لیکن میم کے اوپر شد ہے۔ بتایا تھا کہ میم کے اوپر اور نون کے اوپر شد آ جائے، اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس سے پہلے 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا تنوین ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف میم ہو اور نون ہو اور اس کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر آپ کو غنہ کرنا ہے۔ یہ 2 حرف ایسے ہیں جو بغیر کنڈیشن کے، یعنی کہ بغیر اس سے پہلے تنوین نون ساکین یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ سب کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں پر صرف نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے میم کے اوپر شد ہے نا، لیکن اس سے پہلے کوئی تنوین نہیں کوئی نون ساکن نہیں، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر غنہ کریں گے، یہ کہلاتا ہے میم مشدد کا غنہ۔ اسی طریقے سے اگر نون کے اوپر آئے، جیسے کہ یہاں پر اگر نون ہوتا اور اس کے اوپر شد ہوتا تو ہم کرتے نون مشدد کا غنہ۔ تو ہم غنہ کریں گے، حمزہ کو میم سے ملائیں گے، تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف قاف آ گیا۔ کیا آ گیا؟ قاف۔ اور یہ جو قاف ہے یہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اخفا آپ کو معلوم ہے کہ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ کس چیز کو ہم چھپاتے ہیں اور کہاں چھپاتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، یہ کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا، پہلے تو میم مشدد کا غنہ اور پھر اخفا۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیں۔ تلک امۃ قد، سمجھ آ رہی؟
بالکل ایسا لگے گا کہ ناک سے آواز آ رہی ہے. یہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے اخفا. تو پہلا ہم نے میم مشدد کا غنہ کیا اور دوسرے میں ہم نے اخفا کیا. اس کے بعد قاف کو دال سے ملائیں گے، چونکہ دال کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. تو دال میں جب ملائیں گے قاف کو تو ہم کریں گے قلقلہ، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. قلقلہ والے حرف آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. تو دال بھی اسی میں سے ہے اور دال کے اوپر سکون آ گیا. تو اب یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ ٹکرانا. کیا معنی ہے؟ ٹکرانا. اور جب ہم کسی چیز کو ٹکرائیں گے نا تو آواز نا ایکو ٹائپ کی ساؤنڈ آئے گی. جیسے کہ ہم کسی بال یا گیند کو مارتے ہیں نا وال کے اوپر تو واپس آپ کی طرف آتی ہے نا، اسی طریقے سے جب آپ پہلے حرف کو قلقلہ والے حرف میں ملائیں گے نا تو وہ قلقلہ والا حرف یعنی کہ جس کے اوپر سکون ہے قلقلہ والا حرف وہ ڈبل ساؤنڈ معلوم ہوگا. جیسے کہ امۃ قد 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 دو دو دو، ایسا جو ہو رہا نا یہ ہو رہا قلقلہ. اگر کوئی پڑھے قد، کیا پڑھ دے؟ امۃ قد قد. غور کیجئے، آواز سنیے، غور سے سنیے. قد قد، ایک یہ پڑھا میں نے اور ایک قد قد قد. سمجھ آ رہی؟ قد قلقلہ نہیں ہوا، قد قلقلہ ہوا. تو آواز میں فرق سمجھیے. قاف دال میں جب ملے گا تو ہماری آواز جو ہے نا واپس مل کر ہماری ہی طرف آئے گی. اس بات کو آپ سمجھے، وہ ہوگا پراپر قلقلہ، یعنی کہ صحیح جو طریقہ ہے قلقلہ کا وہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ قد 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 قد. اب دیکھیے بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں نا تو ساؤنڈ نیچے کی طرف جاتی ہے، قلقلہ کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ نیچے کی طرف کھل جاتی ہے. یہ غلط ہے، یہ قلقلہ غلط ہے. جیسے کہ اگر کوئی پڑھ دے قد، کیا پڑھ دے؟ قد خلت قد خلت. ایسا قد دے، یہ جو ساؤنڈ جو ڈاؤن جا رہی نا، ڈاؤن، وہ غلط ہے. ہمیشہ قلقلہ کرتے وقت آواز اوپر کھلے گی، اوپر، اپ. جیسے کہ قد د د د، دے نہیں، دے نہیں، غلط، د د د، ایسا. اور آگے یہ سمجھ میں آ گیا نا قلقلہ کا تفصیلی طور پر. آگے خا زبر خا، لام تا زبر لت، خالت. اب یہاں پر دیکھیں جیم ایک علامت ہے نا، علامت ہے بنی ہوئی، یہاں پر رکنا جائز ہے، رک سکتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے جب ہم پوری آیت کو پہلے ایک بار پڑھتی ہوں. تلک امۃ قد خلت. اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، ڈیفرنس، فرق کیا ہے. جو قلقلہ والا حرف ہے اور جو بغیر قلقلہ والا حرف ہے اس میں فرق کیا ہے اور آواز کیسے سٹاپ ہوگی وہ غور سے سنیں. سارے کام و کاج کو چھوڑ کر سنیں غور سے. یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے نا، تو قاف دال سے ملے گا اور یہاں پر تا کے اوپر بھی سکون ہے تو لام تا سے ملے گا. ملنے کا کام دونوں میں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ یعنی کہ آواز کو ٹکرائیں گے، لیکن یہاں تا میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو ہماری آواز یہاں پر لوٹتی ہوئی معلوم نہیں ہوگی اور یہاں پر ہماری آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی. تو ہم جب دونوں کو پڑھیں گے تو اب غور سے سنیں. امۃ قد خلت قد خلت خلت. لام جب تا سے مل رہا ہے تو بالکل آواز اسٹاپ ہو جا رہی. خلت خلت، سمجھ آ رہی؟ خلت لت لت. اب کوئی یہاں پر پڑھ دے خلت، کیا پڑھ دے؟ خلت خلت، ایسا پڑھ دے تو غلط ہو گیا. یہ آواز ٹکراتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، گویا کہ آپ نے یہاں پر بھی قلقلہ کر دیا جو کہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے.
اور یہاں پر ہم کریں گے قد قد خلت، تو آواز میں فرق سمجھیے، یہاں پر آواز لوٹ کر آ رہی ہے لیکن تا میں آواز بالکل اسٹاپ ہو جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جب بھی سکون قلقلہ والے حرف کے اوپر آئے گا تبھی آپ کو اپنی آواز ٹکرانی ہے، ورنہ ایسے کہیں پر بھی چلتے چلتے نہیں ٹکرا دینا کہ لام میں سکون ہے تو لام میں بھی ہم قلقلہ کر رہے ہیں، تا میں سکون ہے تو تا میں بھی قلقلہ کر رہے ہیں. نہیں، ہر جگہ نہیں ہوگا. صرف اور صرف 5 حروف ایسے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. ان 5 کے علاوہ اگر کسی حرف کے اوپر سکون آتا ہے تو آپ کو اپنی آواز جب آپ پیچھے والے حرف سے سکون والے حرف کو ملائیں گے تو آپ کی آواز بالکل اسٹاپ ہو جائے گی، لوٹتی ہوئی معلوم نہیں ہونی چاہیے. تو سمجھ آ گیا قلقلہ اور غیر قلقلہ. ٹھیک ہے، تو ایک بار اس لائن کو پھر سے دیکھیں. تلک امۃ قد خلت قد خلت قد خلت. سمجھ آ رہی؟ قاف موٹا حرف ہے، قد خلت لت قد 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 خلت لت لت لت. سمجھ آ رہی؟ تا میں جیسے مل رہا آواز بند. آگے لہا ما کسبت، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا. یہاں پر لام کو جلد پڑھ رہے ہیں اور ہا میں 1 الف کے برابر کھینچ رہے کیونکہ یہاں پر ہم الف مدہ کر رہے. آگے ما کسبت، ما میں پھر الف مدہ، کسبت، سین کو سٹی کی طرح، با تا زبر بت. یہاں پر پھر وہی خیال رکھنا ہے کہ تا میں قلقلہ نہ ہو، جیسے کہ لہا ما کسبت بت بت بت، بالکل اسٹاپ آواز. وَلَكُمْ، کیا ہے؟ واو زبر وا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم. یہاں پر اور نہ کریں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، میم الف زبر ما، الف مدہ پھر کسبتم کسبتم. فرق سمجھ آ رہی؟ با میں ہم پھر قلقلہ کریں گے، کسب سب سب تم، تا میم پیش تم. اب یہاں پر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو تا کو میم سے ملا دیا تم. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، تا میں تو بتایا میں نے کہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر لوٹتی ہوئی آواز معلوم ہو رہی تو اپنی آواز میں کنٹرول رکھنی ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں پر میم کے اوپر شد ہے نا، اور یہ میم جو ہے نا میم ساکن کے بعد آ رہی ہے. تو میم ساکن کے بھی کئی قاعدے ہیں جس میں سے یہ قاعدہ ہے ادغام شفوی کا. میم ساکن کے بعد میم آ جائے، میم ساکن ہے نا، اور اس کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہلاتا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ. ٹھیک ہے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے، یعنی کہ میم ساکن کے بعد ہی یہ آئے گا. جیسے یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا تو ادغام شفوی ہو گیا، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں میم ساکن ہے اس کے بعد با ہوتا تو اخفاء شفوی ہو جاتا، اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا تو اظہار شفوی ہوتا، یعنی کہ اظہار کرتے. تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر بھی غنہ ہو رہا لیکن یہ قاعدہ کون سا کہلائے گا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ کہلائے گا. تو یہاں پر ہم کریں گے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ كَسَبْتُمْ سَبْتُمْ سَبْتُمْ. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. آگے وَلَا تُسْأَلُونَ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا ولا، تسألون تسألون ألون، عما
समझ आ रही। सबसे पहले यहाँ पर देखें, वला में अलिफ मद्दा करे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। दूसरा, ता को सीन से मिलाया पेश की हरकत के साथ, तुस, हमजा जबर आ, लाम वा पेश लू, नून जबर ना। लू में हम क्या कर रहे हैं, वा मद्दा का कायदा, वाव साकीन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश की हरकत, वा मद्दा हो रहा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वला तुसअलूना, तुसअलूना, लूना, लूना, लू में प्रेशर डाल रहे, क्यों, क्योंकि हम वहां पर खींच रहे हैं। वामद्दा होने की सूरत में एक अलिफ की मकदार के बाकदर हम खींच रहे हैं, इसलिए वहां हम प्रेशर डाल रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। आगे, अम्मा, आइन मीम जबर अम, मीम अलिफ जबर मा। अब मीम के ऊपर शद है, शद आने की सूरत में क्या करना है, मीम मुशद्दद का गुन्ना और आइन भी निकालेंगे। बाज़ औक़ात लोग ये जो लफ्ज है ना, इसे पढ़ते हैं अम्मा, क्या पढ़ते हैं, अम्मा, बिल्कुल गलत। आइन निकाले, आइन निकालने की कोशिश करे, इसकी खूब प्रैक्टिस करे। अम्मा, 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 समझ आ रही। मीम मुशद्दद का गुन्ना भी और उसके बाद अलिफ मद्दा भी करना है। वला तुसअलूना अम्मा, अम्मा कानू, काफ अलिफ जबर का, नून वाव पेश नू, कानू, अलिफ मद्दा और यहाँ पर वाव मद्दा। यअलमून, यअलमून, तो यहाँ पर देखें याअमलून, सॉरी, आइन पहले है, या आइन जबर या, मीम जबर मा, लाम वा पेश लू, नून जबर ना, तो क्या है, याअमलून, मलून, लमून नहीं, मलून, मलून। ये दो लफ्ज जो है ना, याअमलून और याअलमून, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है, तो इस बात का भी ख्याल रखिए। याअमलून, या आइन जबर या, मीम जबर मा, लाम वा पेश लू, नून जबर ना, याअमलून। आइन को साफ और वाज़े तौर पर निकालना है। उम्मीद है ये जो आयत है, आयत नंबर 134, उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ। वक़ालू, क्या है लफ्ज, वक़ालू, वाव जबर वा, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, लाम वा पेश लू, तो दोनों जगह मद्दा करना है। पहला जो है अलिफ मद्दा, दूसरा है वाव मद्दा। पहला जो हर्फ है मोटे हर्फ के साथ आ रहा है, जो हर्फ मोटा पढ़ा जाता है उसके साथ अलिफ मद्दा आ रहा है, तो इसे हम मोटा निकालेंगे। वक़ालू, वक़ालू, क़ालू, क़ालू, समझ आ रही। आगे, कूनू, यहाँ भी काफ वा पेश कू, नून वा पेश नू, दोनों जगह वाव मद्दा। हुदन औ नसारा तहतदू, हुदन, हा वा पेश हू, यहाँ भी वाव मद्दा, जैसे हमने कूनू में किया वैसे ही हम हू को भी खींचेंगे। और दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन आ गई, दो ज़बर की तनवीन या दो ज़ेर की या दो पेश की तनवीन या नून साकिन आ जाए तो उसके बाद कोई ना कोई कायदा बन रहा होगा। यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन है और उसके बाद हर्फ हमज़ा आ गया, तो यहाँ पर इजहार का कायदा बनेगा। इजहार का कायदा कब बनता है, जब तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ़े हलक़ी के 6 हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए। वो 6 हर्फ क्या है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हर्फ को हरूफ़े हलक़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हरूफ, ये जो 6 हरूफ है वो हलक़ से निकलते हैं, हलक़ इनका मखरज है, इसलिए ये हरूफ़े हलक़ी कहलाती हैं। तो उसमें से हमज़ा आ गया तो हम इजहार करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को जाहिर करना है, जैसे कि हू दन, 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 औ नसारा, दन औ नसारा, समझ आ रही।
तो यहाँ पर रुकना नहीं है, बस दन जाहिर हुआ उसके बाद आगे निकल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर रुकना नहीं है या नाक में आवाज को नहीं रोकनी। समझ आ गया। आगे औ नसारा, स्वाद मोटा हर्फ और रा को भी मोटा करना है क्योंकि इसके ऊपर खड़ा जबर है। यहाँ तक देखें, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, ता जबर तह, ता जबर ता, दाल वापिश दू, तहतदू। अब यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर रुक सकते हैं, अगर आप रुकते हैं तो पूरा वाव मद्दा करना होगा, ठीक है। तो या मद्दा पर कहीं पर अगर रुका जा रहा है, वहां पर स्टॉप की कोई अलामत है तो वहां पर भी अगर रुकेंगे या मद्दा पूरा करेंगे। अगर वाव मद्दा पर कोई रुकने की स्टॉप होने की अलामत है, वहां पर अगर रुक रहे तो वहां मद्दा पूरा करेंगे। बाज़ औक़ात लोगों के जहन में बना हुआ है कि जब भी हम स्टॉप करेंगे तो आखिरी हर्फ के ऊपर सुकून लाएंगे, तो वो लोग ये करते हैं कि वाव के ऊपर तो सुकून पहले से है ऑलरेडी, तो यहाँ पर पढ़ेंगे जब स्टॉप करेंगे तह तद, ऐसा पढ़ते तह तद, यानी कि वाव के ऊपर तो सुकून है लेकिन दाल का भी पेश हटा के यहाँ पर सुकून लगा ले, क्योंकि जहन में अक्सर व बेशतर लोगों का ये बैठा हुआ है कि आखिरी हर्फ के ऊपर सुकून लाकर हम सांस तोड़ते हैं या रुकते हैं या स्टॉप करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वाव मद्दा पर अगर स्टॉप हो रहे हैं वाव मद्दा पूरा करेंगे, या मद्दा पर स्टॉप हो रहे हैं या मद्दा पूरा करेंगे। दो जबर के ऊपर स्टॉप हो रहे हैं तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। अगर गोल ता पर स्टॉप हो रहे हैं तो गोल ता को हाय सकीना बना देंगे। अगर लंबी ता पर स्टॉप हो रहे हैं तो लंबी ता को पूरा पढ़ेंगे, उसके ऊपर सुकून लगाएंगे। तो हर एक एक जो चीज का ना स्टॉपिंग का भी रूल है, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो नूरानी कायदे में स्टॉपिंग का रूल मैंने बताया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा जो नूरानी कायदे का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो आप नूरानी कायदा सीरीज के नाम से होगा, वो जाकर आप चेक करें, उसमें आप स्टॉपिंग का जो रूल है वो आप पढ़ें और सीखें। तो यहाँ पर आपने पूरा पढ़ना है। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, दू पूरा करते हुए स्टॉप होना है। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, क़ाफ लाम पेश, कुल बा लाम जबर बल, कुल बल। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह लाम है, लाम के ऊपर सुकून है। बाज़ औक़ात लाम में लोग कलकला कर बैठते हैं, जैसे कि कुले बले, क्या पढ़ेंगे कुले बले मिल्लता, कुले बले मिल्लता, तो कुले बले ऐसा साउंड नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आवाज में कंट्रोल रखे, आवाज में ठहराव रखे। कुल बल कुल बल कुल बल कुल बल मिल्लत मिल्लत इब्राहीमा इब्राहीमा इब्राहीमा। समझ आ रही? ये तो समझ आ गया ना। कुल बल मिल्लत, आगे इब्राहीमा, हमजा बाजेर इब, बा में कलकला करना है। रॉ खड़ा जबर रॉ, हा खड़ी जेर ही, मीम जबर मा, रॉ को मोटा रखना है, बा में कलकला करना है। उसके बाद हनीफा, हा जबर हा, नून या जेर नी, फा दो जबर फन, लेकिन जब हम स्टॉप करेंगे तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ के स्टॉप होंगे। यहां तक देखिए, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा हनीफा हनीफा। समझ आ रही? कितना साफ सुथरी जो हा है ना, हा को बिल्कुल वाज़े तौर पर निकाले। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हनीफा हनीफा, तो वो वाली हा हो गई, ये वाली, ये जो हा है ना ये हा हो गई, तो इसको बिल्कुल सीने से निकाले, हनीफा हनीफा ऐसा। आगे वमा काना, वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, वमा काना 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 मिनल मुशरिकीन, मीम ज़ेर मी, नून लाम जबर नल, मिनल, मीम शीन पेश मुश, रा ज़ेर री, काफ या ज़ेर की, नून जबर ना। अब यहाँ रा के नीचे ज़ेर है, रा को बिल्कुल बारीक रखनी है। और की में क्या कर रहे हैं हम, या साकिन, उससे पहले ज़ेर या मद्दा करेंगे।
باقی سمجھ آ گیا؟ وما میں الف مدہ، کا میں الف مدہ اور نا کو جلد پڑھیں گے، مینل مش میں جزم کا قاعدہ، را کو باریک، کی میں یا مدہ، نون کے اوپر اسٹاپ۔ یہاں سے دیکھیں پوری آیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو واضح کر رہی ہوں، غور سے سنیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو یہاں پر نہیں رکنا، یہ جو حنیفہ ہے نا، یہاں پر نہیں رکنا بلکہ ملا کر پڑھنا، پورا یہاں سے قل سے پورا مشرکین تک پڑھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر فا کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد حرف واو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کون سا قاعدہ بنتا ہے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ بنتا ہے، یعنی کہ ملائیں گے غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وا کا جو دو زبر ہے نا، اس کو واو سے ملا دیں گے غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ غنہ کریں گے اور ادغام بھی کریں گے، یہ کہلاتی ہے کیا؟ ادغام ناقص کا قاعدہ، غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اب اگر کوئی یہاں پر کنفیوز ہو جائے، کہے کہ واو کے اوپر تو شد ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے ملا دیں؟ ہے نا، ہوتا ہے نا کہ شد تو ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے ملائیں؟ تو دیکھیے قاعدہ یہی کہتا ہے، جب آپ ملا کر پڑھیں گی تو شد ہے یا نہیں، آپ کو شد خود سے لگا دینا ہے، کیونکہ قاعدہ یہی کہہ رہا ہے کہ ملا کر پڑھنا ہے۔ حنیفاً، اگر یہاں پر آپ پڑھ دے حنیفاً وما، کیا پڑھ دے؟ حنیفاً وما، تو غلط ہو جائے گا، تو فا کو واو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو قاعدہ ہے اس کے مطابق آپ کو خود سے یہاں پر تشدید لگا دینی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے کہ میں ملا کر پڑھی ہوں، غور سے سنیں۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو سمجھ آ گیا؟ حنیفاً ملا بھی رہے اور کیا کر رہے ہیں؟ ادغام بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ مل رہا بھی ہے لیکن غنہ بھی ہو رہا ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے۔ ادغام کیسے کر رہے ہیں؟ ہم خود سے ہم نے تشدید ڈال دیا، کیونکہ قاعدہ یہی کہتا ہے کہ ادغام بھی ہوگا اگر دو زبر کی تنوین کے بعد واو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ رک جاتی ہیں تو یہاں پر پڑھیں حنیفہ، اس کے بعد واو وما سے آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ تو دو آیت مکمل ہوتا ہے، 133 and 134 نہیں 135 134 and 135۔ شکر الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم 136 کریں گے، جو کہ لمبی آیت ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو کمپلیٹ کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم پورے قرآن شریف کو مکمل کریں گے تجوید کے قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے مزید سکھانے والا بھی بنائے اور سیکھنے والی بھی بنائے اور سکھانے والی بھی بنائے۔ تو سکھانے والی میں بھی میرا نام ہو اور سیکھنے والی میں بھی میرا نام ہو، میں یہی چاہتی ہوں۔ اور بس اللہ تعالیٰ محنت کو قبول فرمائے، اور آپ سبوں سے گزارش ہے کہ آپ کچھ بھی سیکھیں تو بس میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ بس میرے اس کام کو جو میں کر رہی ہوں اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، ضروری بات، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو وہ آپ تک پہنچے۔ میری شارٹس ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں، اس میں باریکیاں بتاتی ہوں کہ لوگ کہاں پر کس طریقے سے غلط کرتے ہیں اور وہاں پر صحیح کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں نا،
جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہے، جو غلطی ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا اس میں غلط کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو صحیح پڑھتے ہیں، تو وہ چیزیں نا میں بتاتی ہوں شارٹس ویڈیو کے ذریعے آپ تک میں پہنچاتی ہوں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو شارٹس ویڈیو کو ہرگز اسکپ نہ کریں، ہرگز نہ چھوڑیں، بالکل دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔